اب ہم دیکھتے ہیں زر کی قدر میں تبدیلی کے اثرات، یعنی جو زر کی قدر میں تبدیلی آتی ہے، ہم نے دیکھا مختلف عوامل کی وجہ سے آتی ہے۔ وہ عوامل جو ہیں ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیے ہیں سارے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح رونما ہوتے ہیں اور کن کن پر کیسے ہوتے ہیں۔ کاشتکار پر، تجارت و صنعت کار پر، مزدور، مقررہ آمدنی والے لوگ، صارفین، قرض خواہ اور مقروض۔ 7 اس کا پوائنٹ ہے، پیدائش اشیاء پر اثر، تقسیم دولت پر اثر اور روزگار پر اثر۔ ان تمام پر ہم زر کی قدر کی تبدیلی کے اثرات دیکھتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا رخ بہتر ہے، زر کی قدر میں تبدیلی یعنی کہ بڑھنا اس کا زیادہ مفید ہے یا زر کی قدر میں کمی آنا زیادہ مفید ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کاشتکار۔ کاشتکار، جہاں تک کاشتکار کا تعلق ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ زرعی اجناس پیدا کرتا ہے۔ اگر اس کی اجناس کی قیمتیں بڑھ جائیں تو اس کی آمدنی بڑھ جائے گی اور اس کا معیار زندگی بھی بلند ہو جائے گا، اور اس کے برعکس اگر زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی آ جائے، یعنی زر کی قدر بڑھ جائے، تو کاشتکار کی آمدنی کم ہو جائے گی اور اس کا معیار زندگی پست ہو جائے گا۔ پس قیمتوں میں اضافہ، دوسرے لفظوں میں زر کی قدر میں کمی، کاشتکار کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے تجارت و صنعت کار۔ جہاں تک تاجروں اور صنعت کاروں کا تعلق ہوتا ہے، یہ لوگ بھی چڑھتی ہوئی قیمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں زر کی قدر میں کمی کا انہیں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو تاجر صنعت کاروں کو منافع جات جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں یا ان کی آمدنیاں بڑھ جاتی ہیں اور تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو ان کے منافع جات کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں زر کی قدر جو ہے وہ جو ہے کم ہو جاتی ہے۔ قیمتوں کے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، زر کی قدر ان کی کم ہو جاتی ہے اور انہیں نقصان ہوتا ہے یا بے روزگاری کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مزدور طبقہ، اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ مزدوروں کی اجرت چونکہ مقرر ہوتی ہے، اگر قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہو تو انہیں نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر قیمتیں بڑھ جائیں، زر کی قدر کم ہو تو انہیں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اجرت اس نسبت سے نہیں بڑھتی جس نسبت سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو مزدوروں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی اجرت میں کمی نہیں ہوئی ہوتی لیکن ان کی زر کی قوت خرید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مقررہ آمدنی والے لوگ، جہاں تک تنخواہ دار طبقہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چڑھتی ہوئی قیمتیں جب ہوتی ہیں تو انہیں بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ان کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا اگر قیمتیں چڑھ رہی ہیں تو ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے اور ان کا معیار زندگی پست ہو جاتا ہے۔ اور اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو دوسرے لفظوں میں جب زر کی قدر بڑھ رہی ہو تو انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے۔ صارفین، جب قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے زر کی قدر میں کمی ہو جائے تو صارفین کی قوت خرید بھی کم ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان کو فائدہ اس وقت پہنچتا ہے جب اشیاء کی قیمتیں گر رہی ہوں، کیونکہ اس طرح ان کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے یا زر کی قدر بڑھ جاتی ہے۔